بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: صبر کے معاملے میں کون سے نبی مشہور ہیں؟ جواب: صبر کے معاملے میں حضرت ایوب علیہ السلام مشہور ہیں۔ سوال: کس نبی کے لیے جنت سے کفن اور خوشبو آئی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے کفن اور خوشبو آئی تھی۔ سوال: نماز کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ جواب: نماز کی قبولیت کی شرائط ہیں: طہارت، نماز کی تمام شرائط پوری ہونا، خلوص نیت اور وقت کی پابندی۔ سوال: غیبت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کیا جائے اور زبان کی حفاظت کی جائے۔ سوال: کس بادشاہ کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا ہوتا تھا؟ جواب: فرعون کے زمانے میں ایک ہفتہ 10 دن کا ہوتا تھا۔ سوال: دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب: دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سورہ الم نشرح پڑھنی چاہیے۔ سوال: رزق لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ جواب: رزق لانے والے فرشتے کا نام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: شیطان جنت کا خزانچی کتنے سال تک رہا تھا؟ جواب: شیطان جنت کا خزانچی 40,000 سال تک رہا تھا۔ سوال: سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنایا تھا؟ جواب: سب سے پہلا ہتھیار حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب: ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے۔ سوال: طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ کتنا بڑا تھا؟ جواب: ہر قطرہ ایک مشکیزے کے برابر تھا۔ سوال: سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب کس کو ملا تھا؟ جواب: سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔ سوال: حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان کون سی جنگ لڑی گئی؟ جواب: جنگ جمل لڑی گئی۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی تھی؟ جواب: بیت المقدس کی تعمیر جنات سے کرائی گئی تھی۔ سوال: پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ جواب: پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی۔ سوال: نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: نمرود کے خاندان میں اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: قیامت کے دن کون سا فرشتہ زمین کو لپیٹے گا؟ جواب: قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین کو لپیٹیں گے۔ سوال: روح جسم سے کتنے سال پہلے پیدا کی گئی تھی؟ جواب: روح کے پیدا ہونے کا وقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ سوال: کس جگہ جا کر انسان کا رنگ سبز ہو جاتا ہے؟ جواب: پانی کے اندر زیادہ دیر رہنے سے انسان کا رنگ سبز نظر آتا ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ قتل کریں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ بیت المقدس کے پاس دجال کو قتل کریں گے۔ سوال: کس صحابی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ سوال: کون سا صابن سور کی چربی سے بنایا جاتا ہے؟ جواب:
بعض صابن میں جانور کی چربی استعمال ہوتی ہے جو کبھی کبھار سور کی بھی ہو سکتی ہے۔ معروف صابن جیسے ڈو، لائف بوائے یا لکس میں بھی چربی شامل ہو سکتی ہے، لیکن کمپنیاں واضح نہیں کرتی کہ یہ چربی کس جانور کی ہے۔ اس لیے اگر آپ حلال چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہوں تو صرف حلال لکھے ہوئے صابن ہی استعمال کریں۔ اگر آپ مسلمان ہیں یا ایسی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ صرف وہی صابن استعمال کریں جو حلال اور سرٹیفائیڈ ہو۔ سوال: کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صابن تھا؟ وہ لوگ صفائی کس سے کرتے تھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صابن جیسی چیزیں موجود تھیں، لیکن آج کے صابن کی صورت میں نہیں۔ وہ لوگ اشنان، صدر، مٹی اور قدرتی جڑی بوٹیوں سے صفائی کرتے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اشنان صابن کیسا تھا؟ جواب: یہ ایک قسم کا قدرتی دھلائی والا پاؤڈر ہوتا تھا جو صابن جیسا اثر رکھتا تھا۔ عربوں میں بہت مشہور تھا اور کپڑے اور جسم کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صدر، بیری کے پتے کا صابن کیسا تھا؟ جواب: بیری کے پتوں کو پیس کر پانی میں ملا کر جسم اور بال دھوئے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدر کو میت کے غسل میں بھی استعمال کرنے کی ہدایت دی تھی۔ سوال: کیا مٹی یا راکھ صفائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: پرانے دور میں صفائی کے لیے صاف مٹی، راکھ یا ریت بھی استعمال کی جاتی تھی، خاص طور پر ہاتھ دھونے یا برتن مانجنے کے لیے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔